میں عمران خان ہوں. جہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں وہاں پہ پولیس ہٹ جاتی ہے کیونکہ پولیس زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی, نقصان نہیں چاہتی. جہاں اکا دکا لوگ نکلتے ہیں, اکیلے لوگ نکلتے ہیں, وہاں پہ پولیس مارتی ہے اور بہت مارتی ہے. اکیلے آدمی کو پولیس برداشت نہیں کرتی, پولیس کو بہت غصہ ہے کہ بھی نکلنا ہے تو سارے نکلو. یہ دو دو چار چار کر کے جو نکلتے ہیں نا, پولیس پھر اپنا غصہ اتارتی ہے کہ آپ کو نکلنا ہے تو پوری قوم بن کے نکلو, یہ 2 4 6 10 یہ کیا ہے, پھر پولیس مارتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ زیادہ بڑی تعداد میں نکلتے ہیں وہاں پولیس خوش ہوتی ہے, پولیس رستہ دیتی ہے, پولیس جانے دیتی ہے, اور یہی مناظر میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں. ناظرین, عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بات چھڑی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے بطور پاکستانی کہ پاکستانیوں کی اکثریت نے عمران خان کو ووٹ ڈالا, زیادہ تر پاکستانی عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے انتخابی نشان کے بغیر کسی کا ووٹ اٹھا کے وہاں پھینک دیا, دوسرے کا وہاں, تیسرے کا وہاں, پھر بھی نکل کے ان سب نے ووٹ ڈالا. عمران خان صاحب کو 2/3 اکثریت لوگوں نے دلوائی, لیکن پوری عوام نے جس کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا, پاکستان کے سرکاری ملازمین کی جرت آپ چیک کریں کہ عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف 2.25 سال ہو گئے, نہ آپ اس آدمی کو سن پاتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا, کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا. کلبھوشن یادو کی بھی ویڈیو آ جاتی ہے اپنی فیملی سے ملاقاتوں کی, عمران خان کی نہیں آتی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کر کے دکھائیں گے. پاکستان کی عوام بے شک پوری عمران خان کے ساتھ کھڑی, لیکن چند سرکاری ملازمین کی اب جرت دیکھیں کہ 2.25 سال ہو گئے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نہ عوام کو دیکھنے دیا نہ سننے دیا, نہ اس کی ویڈیو باہر آتی ہے نہ اس کی آڈیو باہر آتی ہے, اور نہ وہ پبلک کے سامنے لایا جاتا ہے. یہ ہے ضد, اس کو کہتے ہیں ظلم, اس کو کہتے ہیں جبر اور جمہوریت کا قتل جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور پاکستانی عوام کی آپ بے بسی دیکھیے. لیکن کب تک یہ کھیل, یعنی تاریخ یاد رکھے گی نا, تاریخ یاد رکھے گی, ایک ایک بچہ یاد رکھے گا. آج اسکولوں کے بچے, کالجز کے بچے, وہ سارے عمران خان کو فالو کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں گے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ کیا کیا تھا. آپ 50 سال بعد بھی اس داغ کو نہیں دھو پائیں گے. بھٹو عمران خان کی نسبت بہت کم مقبول آدمی تھا, آج تک آپ وہ زخم چاٹ رہے ہیں جو بھٹو آپ کو دے گیا ہے. سوچیں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو تاریخ میں کیا لکھا جائے گا. لوگ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ اس وقت کون آرمی چیف تھا اور کون ڈی جی آئی صحیح تھا, نہیں, پورے کے پورے نظام کے اوپر داغ لگے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ زخم چاٹتی رہے گی لمبے عرصے تک, عوام معاف نہیں کریں گے. یہ میں آج وارن کر رہا ہوں اور یہ ہوگا, اور جب جب یہ ہوگا میں یاد دلاؤں گا. میں نے پہلے کہا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو 3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے, بعد آ جاؤ, یہ حرکت نہ کرنا. اس سے بھی 2 سال پہلے میں نے کہا تھا 2020 میں کہ عمران خان آپ سے پوچھے گا نہیں کہ مجھے کیوں نکالا, وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے کیوں نکالا. وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہے گا, وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا, یہ تجربہ مت کیجئے گا. 2020 میں نے کہا تھا. آج 5 سال ہو گئے, اس بات کو ثابت ہو رہی ہے نا. تو میری بات لکھ کر لے لیں کہ پاکستان کی نسلیں آپ کو معاف نہیں کرے گی جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, بلکہ لکھی جا چکی ہے, پیچھے کیا ہٹنا اس میں. لیکن جس شخص کو پاکستان کے ریاست اور ادارے مل کر ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کتنا ریلیونٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ ریاست کوئی بھی کام کرتی ہے تو اس کے دماغ میں جو سب سے پہلی چیز اور پہلی بات آتی ہے نا, اور پہلا خدشہ آتا ہے, وہ عمران خان کا ہوتا ہے. یعنی جسے ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا زیادہ ریلیونٹ ہے کہ یہ 3 سال سے زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بالکل باہر نکال دیا جائے ہر چیز لوگوں کے دماغوں میں سے. لیکن بات بن نہیں رہی ہے. کوئی چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے یا سستی کرنی ہوتی ہے, ان کے دماغ میں عمران خان چل رہا ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں عمران خان, شام کو سوتے ہیں عمران خان, ملک سے باہر جاتے ہیں عمران خان, ملک میں واپس آتے ہیں عمران خان, قانون سازی کرتے ہیں عمران خان. اس حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں لگ بھگ 1 درجن کے قریب یا اس سے زیادہ ایسے قوانین بنائے ہیں یا پاس کیے ہیں جو عمران خان ریلیٹڈ ہے. یعنی یہ آئے تو انہوں نے NRO2 کیا, عمران خان کی وجہ سے اس قانون کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, یہ والا قانون ایسے پاس کر دیتے ہیں, یہاں سے عمران خان کو پھنسا لیتے ہیں, الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں, عدالت کے ساتھ یہ کر دیتے ہیں, جوڈیشری کو یوں کر دیتے ہیں, بیوروکریسی کو یہ کر دیتے ہیں, ہم احتجاج کے خلاف یہ والا قانون لے آتے ہیں. 1 درجن سے زیادہ ایسے قوانین میں آپ کو ابھی گنوا سکتا ہوں جو ہمارے ایوانوں کے اندر پاس ہوئے ہیں, اور وہ قوانین عمران خان سپیسیفک ہیں. چاہے وہ پیکا کا قانون ہو, چاہے پنجاب کے اندر میڈیا کو کچلنے کا قانون ہو, جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارا کچھ عمران خان سپیسیفک رہا ہے. یعنی جس آدمی کو ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا ریلیونٹ ہے.
کہ یہ جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے. عمران خان, ہمارے صدر پاکستان نے کچھ ایسے آرڈیننس پاس کیے, اور کچھ نہیں, یہ بہت سارے ایسے آرڈیننس پاس کیے ہیں جو عمران خان اسپیسیفک ہیں. کبھی اس کو براہ راست ڈیل دیتے ہیں, کبھی گرفتاری سے پہلے اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں, کبھی گرفتاری کے بعد اس کو ڈیل آفر کرتے ہیں, اور اب حال ہی میں ایک نئی ڈیل کا بھی انکشاف ہو رہا ہے. اور یہ 2-3 سورسز نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو پھر ڈیل دی گئی اور انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا, انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں میں نے نواز شریف نہیں بننا. دیکھیں نواز شریف کی جان کیسے چھوٹتی ہے. نواز شریف کے اوپر جو سب سے بڑا الزام لگا نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنے پلیٹلس گرا کے بیماری کا بہانہ بنا کر پاکستان سے باہر بھاگ گئے, اور پھر جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ تب تک اپنی ڈیل مکمل کر چکے تھے. تو وہ 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے, اور 4 سال گزار کر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے, اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پاکستان سے وہ باہر گئے تھے. اب یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے, اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی بے عزتی ہے کسی سیاسی لیڈر کی, کہ جب تک کہ عمران خان صاحب اتنا بڑا کوئی کام نہیں کریں گے تب تک نواز شریف صاحب کی جان نہیں چھوٹتی. تو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم بار بار آفر کریں تو شاید کسی جگہ پہ جا کے عمران خان صاحب مان جائیں. اگر اس خبر کو دیکھیں تو پھر تو یہی وہ خواہش ہے ان کی کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب کو اس پہ منا لیں. جب بھی کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن احتجاج کی سیاست کر رہی ہوتی ہے تو فوری طور پہ حکومت انگیجمنٹ شروع کر دیتی ہے. اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کا مومنٹم ٹوٹتا ہے, یعنی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ تو مذاکرات چل رہے ہیں, کوئی نہ کوئی حل ویسے ہی نکل آئے گا, تو ہمیں نکل کر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے. ایک وہ یہ پرسپشن بناتے ہیں, تو اس سے احتجاج کا مومنٹم توڑنے میں تھوڑی سی مدد ملتی ہے. دوسرا, حکومت یہ ایک اخلاقی برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں جناب ہماری یہاں پہ حکومت موجود ہے, ہم جائز حکومت ہے, ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. حالانکہ یہ حکومت تو حکومت میں ہونی نہیں چاہیے تھی, ان کی تو اپوزیشن بھی نہیں بنتی تھی بیچاروں کی. 17 سیٹوں والے تو کچھ 4تھی نمبر کی 3ری نمبر کی ان کی پولیٹیکل پارٹی بننی تھی اگر صحیح الیکشن ریزلٹس کے مطابق یہ اسمبلیاں قائم ہوتی تو. بہرحال یہ ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے, اس مرتبہ بھی ایسا ہو رہا ہے. تو ایک طرف مذاکرات کہا جا رہا ہے جی مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوگی اور بات چیت ہونی چاہیے, اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, کریک ڈاؤن. اس وقت پنجاب میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور سندھ میں بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بڑی خاموشی سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. خبروں کے اندر آپ کو پتا ہے میڈیا بتاتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. سوشل میڈیا بھی آج کل توجہ دیگر چیزوں کی طرف ہے کافی بٹی ہوئی, تو اس لیے زیادہ اٹھایا نہیں جا رہا معاملہ, لیکن کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور پاکستان کی سیاست ابھی دوبارہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے اور بہت تیزی سے گھوم رہی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کو عمران خان صاحب کو قابو نہیں کر سکتے. گو کہ ان کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے, وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے, سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کنٹرول کرتے ہیں, پاکستان کے صدر کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی عاصم منیر صاحب اس وقت صدر پاکستان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, عاصم منیر صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. وہ اپنے وزیر داخلہ کے ذریعے سے جو ان کے بڑے عزیز ہیں محسن نقوی, ان کے ذریعے سے پوری کیبنٹ کو اور ملک کو کنٹرول کرتے ہیں. پی سی بی سے لے کر نیچے تک تمام اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں, لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. عمران خان واحد آدمی ہے جو آزاد ہے. ہر وزیر اعلیٰ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے, وزیر اعظم کنٹرول میں ہے, صدر پاکستان کنٹرول میں ہے, تمام وزراء کنٹرول میں ہے, تمام ادارے کنٹرول میں ہے, پورا کا پورا میڈیا کنٹرول میں ہے. ملک کی بیوروکریسی سے لے کے ایک ایک چیز, پورے ملک کا ہر نٹ بولٹ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے. لیکن کوئی کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ عمران خان ہے. عمران خان قابو نہیں آ رہا, اور عمران خان قابو نہیں آ رہا اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ بھی دوبارہ ہمارے سامنے آئے. عمران خان صاحب سے تحقیقات کے لیے جو ٹیم پہنچی سرکاری, انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ سوال جواب کیے. اب ان کا جو عمران خان صاحب نے کلاس لی ہے ان کی, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے. اور فی الحال یہ نہ تو آرمی چیف سے ڈرتا ہے, نہ یہ اپنے مخالفین سے ڈرتا ہے, نہ اسے موت کا ڈر ہے. عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں این سی سی آئی اے کی تفتیشی ٹیم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں سوالات کیے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو چلتا ہے وہ ملک سے اور ریاست سے دشمنی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے اس میں ایسا کچھ نہیں کہا, وہ تو اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں. کیا کسی ملٹری جرنل پہ یہ تنقید کرنا کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہا ہے یہ غیر آئینی ہے؟ یہ کام تو نواز شریف نے بھی کیا ہے, مریم نواز نے بھی کیا ہے, یہ کام تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا اور تاریخ میں سب کرتے رہے. بینظیر بھٹو نے بھی کیا ہے, آصف علی زرداری نے بھی کیا ہے, مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے. تو اگر یہ کام غیر قانونی غیر آئینی ہے تو یہ عمران خان اکیلے نے تو نہیں کیا, یہ تو سب کرتے ہیں. اور فوج
ہر مرتبہ یہ اعتراف جرم بھی کرتی ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت کی، لیکن اب ہم نہیں کریں گے۔ فوج کا ہمیشہ سے ایک جملہ رہا ہے کہ ہم نے سیاست میں بہت مداخلت کی جو غلط تھی، لیکن اب ہم نہیں کر رہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ ہم کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اب نہیں کر رہے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں اب ہم نہیں کر رہے، پہلے ہم جھوٹ بول رہے تھے۔ تو فوج خود ہمیشہ اعتراف جرم کر لیتی ہے، یعنی مشرف دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، راحیل شریف کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل کیانی کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، جنرل باجوہ کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، اب جنرل عاصم منیر کے دور میں بھی یہی کہانیاں۔ تو فوج نے ہر دور میں سیاست میں مداخلت کی ہے، لیکن جس وقت کی ہے اس وقت نہیں مانا، بعد میں مانا۔ یہ بھی مان لیں گے ایک دن آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے۔ عمران خان صاحب جوابات کے اندر کافی غصے میں آ گئے اور بڑے سخت انہوں نے جوابات دیے۔ عمران خان صاحب سے خاص طور پہ پوچھا گیا جبران الیاس صاحب کے بارے میں۔ جبران الیاس جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اندر ایک بڑی بنیادی آواز، اور یہ بڑا تگڑا نوجوان ہے۔ میں انہیں کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا، میرا ان سے رابطہ ہوا یعنی کچھ عرصہ پہلے، جب میں نے ان سے بات چیت کی تو یہ نہایت پڑھا لکھا انسان ہے اور بڑا محب وطن آدمی ہے۔ یعنی جبران الیاس کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک پاکستانی کو کیسا ہونا چاہیے۔ وہ بہترین آدمی ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ پاکستان کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ میں نے یہ جرنیلوں کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے بیوروکریٹس کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ججز کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے سیاستدانوں کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، صحافیوں کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، کاروباری حضرات کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو جب لوگ مشکل میں جاتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن میں نے جبران الیاس صاحب کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں وہ کل کو کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کل وہ یہی سوچیں گے یا نہیں، لیکن ایک بات پہ میں کنونس ہوا کہ اس آدمی کو پاکستان کی فکر ہے، اور یہ آدمی اپنے اصول پہ کھڑا ہو کر پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے۔ بہت ہی سیدھا آدمی ہے اور بہت ہی سادہ آدمی ہے، کوئی زیادہ گنجل اس میں ہے نہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں پوچھا کہ جناب وہ کیا وہ چلاتا ہے اکاؤنٹ، تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ سوالات کیے، انہوں نے کہا جی کیا را چلا رہی ہے، موساد چلا رہی ہے، CIA چلا رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے بڑے غصے میں آ کر جواب دیا کہ موساد سے کون رابطے میں ہے اچھی طرح جانتے ہو، یعنی تم لوگ جانتے ہو کہ موساد سے کون رابطے میں ہے۔ دیکھیں موساد سے تو وہی رابطے نا جو اس وقت فلسطین کے حق میں پاکستان میں احتجاج نہیں ہونے دیتا۔ موساد سے رابطے میں تو وہی ہوگا نا جو اسرائیل کے خلاف آپ پاکستان میں احتجاج کریں تو وہ ڈنڈے مارتا ہے، گرفتار کر لیتا ہے، جیلوں میں ڈال دیتا ہے، وہی ہو سکتا ہے نا موساد کے ساتھ رابطے میں۔ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہو سکتا جو احتجاج کی اجازت دے یا احتجاج کے لیے باہر نکلے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا تم اچھی طرح جانتے ہو جبران الیاس تم سب سے زیادہ محب وطن، وہی بات عمران خان صاحب نے کی، وہ واقعی محب وطن آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جی جبران الیاس تم سب سے زیادہ محب وطن ہے، اور اکاؤنٹس کون آپریٹ کرتا ہے یا کیسے ہوتے ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ شخص اغوا ہو جائے گا۔ اچھا اب اس میں ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں، اغوا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب پاکستان کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹ کون آپریٹ کرتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے۔ اگر میں نے یہ بتایا تو وہ شخص اغوا ہو جائے گا۔ تو کیا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ پاکستان کے باہر اغوا کرنا تو بہت مشکل ہے، یعنی پاکستان کے باہر اغوا کرنا کچھ ممالک میں تو ممکن ہے، لیکن اگر یہ شخص کسی مغربی ملک میں ہے تو پھر اغوا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو خبر دی ہے تھوڑی بہت، اگر یہ بات اسی طرح ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اغوا ہو جائے گا، اور اغوا کا جو سلسلہ ہے وہ تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ دوسرا اس میں عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام ہے، انہوں نے کیٹیگوری کے لے کر نہیں بتاتا، جو کرنا کر لو، یہ ہے عمران خان، یعنی اس نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا کون کرتا ہے۔ نارملی جو آپ قیدی پکڑتے ہیں نا اس کو جب آپ تفتیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نہیں جانتا کون چلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں۔ عمران خان نے کہا نہیں پتا ہے کون چلا رہا ہے، میں جانتا ہوں کون چلا رہا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں، جو کرنا کر لو، اور بتاؤں گا اس لیے نہیں کہ میں نے بتا دیا تو وہ بندہ اغوا ہو جائے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے ایک ہنٹ بھی دیا اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے تگڑا جواب بھی دیا اور اپنے ایک ساتھی کو سپورٹ بھی کیا کہ نہیں جبران الیاس تم لوگوں سے زیادہ محب وطن ہے۔ اب عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے، یہ عمران خان صاحب کو بڑی اس کی فکر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کے ایریاز میں امن تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ افغانستان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن نہ بنائیں۔ آپ کو افغانستان کی گورنمنٹ وہاں کی عوام کو انوالو کرنا پڑے گا، قبائلی علاقے کے جو عمائدین ہیں یا لوگ ہیں انہیں انوالو کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کی حکومت بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ پھر دیکھیں جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ سب کو پابند کرتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی کرے گا گروپ تو دونوں ملک مل کر اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی گروپ دہشت گردی کرتا ہے تو مقامی گروپ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، جو اس خطے کا ایک پرانی روایت ہے، اس کی ایک طریقہ کار ہے۔ تو عمران خان صاحب اس طریقہ کار کی طرف لے کر جاتے ہیں جس پہ انگریز نے بھی یہاں پہ حکومت کی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خطے کو سمجھو، امریکہ کو یہ خطہ سمجھ نہیں آیا، 20 سال مار کھائی ہے،
अच्छी तरह मार खा खा के दुम्बा बन गए वो, और दुर्गत बना के फिर यहां से उनको निकलना पड़ा। ये अमेरिका के साथ हुआ है। ये अमेरिकी सदर ने खुद कहा कि ये रियासतों का कब्रिस्तान है, यहां बड़ी रियासतें दफन है, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अफगानियों ने मार मार के, लिहाजा जान छुड़ाओ इनसे। ये पश्तून ऐसे मार नहीं खाते, लिहाजा निकल